ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے اور آپ کو بتائیں کہ عالمی مالیاتی ادارے کی جانب سے دیے گئے اہداف پورے نہ ہونے پر IMF کا مددگار مشن منی بجٹ لانے پر حکومت سے مذاکرات کرنے کے لیے آئندہ ہفتے پاکستان کا دورہ کرے گا۔ پاکستان کی جانب سے اہداف کے حصول میں ناکامی کے بعد منی بجٹ لانے کے لیے دباؤ بڑھ گیا ہے۔ مالی سال کے پہلے 6 ماہ میں 321 ارب روپے کے ٹیکس خسارے کا امکان ہے، جس کے بعد IMF نے اگلے ہفتے اپنا ہنگامی مشن پاکستان بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ مذاکرات کیے جائیں اور منی بجٹ کے نفاذ کے ذریعے اصلاحات کے لیے زور دیا جائے۔ IMF کی اسٹاف ٹیم ناتھن پورٹر کی سربراہی میں 11 نومبر سے 15 نومبر تک معاشی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے پاکستان کا دورہ کرے گی۔ ٹیم پاکستان میں IMF قرض پروگرام کا بھی جائزہ لے گی، جبکہ FBR کی جانب سے رواں مالی سال کے ابتدائی 4 ماہ کے دوران جمع کیے جانے والے ٹیکس ریونیو کے ہدف میں شارٹ فال کا بھی جائزہ لے گی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا ہے کہ ہم ترقی اور سیکیورٹی کو مربوط کرنے کے چینی تصور سے پوری طرح متفق ہیں۔ چینی شہریوں اور منصوبوں کی حفاظت کو یقینی بنانا اولین ترجیح ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے چینی سفارت خانے کا دورہ کیا اور چین کے سفیر چیانگ جی ڈونگ سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران محسن نقوی نے کراچی میں گارڈ کی فائرنگ سے 2 چینی شہریوں کے زخمی ہونے کے واقعے پر افسوس کا اظہار کیا اور زخمی چینی شہریوں اور ان کی فیملی سے دلی ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے جلد صحتیابی کے لیے دعا کی۔ اس موقع پر وفاقی وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ ہم ترقی اور سیکیورٹی کو مربوط کرنے کے چینی تصور سے پوری طرح متفق ہیں۔ چینی شہریوں اور منصوبوں کی حفاظت کو یقینی بنانا اولین ترجیح ہے۔ CPEC منصوبوں کی سیکیورٹی کے لیے تمام ممکن اقدامات کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حفاظتی اقدامات کو مزید بہتر اور مضبوط بنایا جا رہا ہے تاکہ چینی شہریوں کے لیے محفوظ اور پرامن ماحول کو یقینی بنایا جا سکے۔ واقعے میں ملوث افراد کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا۔ پاکستان اور چین آہنی بھائی اور پائیدار شراکت دار ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ اور چینی سفیر کے درمیان ملاقات کے دوران مستقبل میں ایسے واقعات کو روکنے کے لیے مشترکہ حکمت عملی بنانے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر اور تحریک انصاف کے رہنما عمر ایوب کو 2 دسمبر تک راہداری ضمانت دے دی گئی ہے۔ پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس اعجاز انور نے عمر ایوب کی راہداری ضمانت کی درخواستوں پر سماعت کی۔ عدالت نے درخواست گزار کو متعلقہ عدالتوں میں پیش ہونے کی ہدایت بھی کی۔ درخواست گزار کے وکیل نے عدالت میں کہا کہ اسلام آباد اور پنجاب میں عمر ایوب کے خلاف 21 مقدمات درج ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ درخواست گزار عدالتوں میں پیش ہونا چاہتے ہیں لیکن گرفتاری کا خدشہ ہے۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے کہا کہ اسموگ کی صورتحال کے پیش نظر اسپورٹس گالا ملتوی کر دیا۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مریم اورنگزیب نے کہا کہ اسموگ کے بعد اسپورٹس گالا منعقد کیا جائے گا۔ پنجاب حکومت نے لاہور میں شہریوں میں ماسک فراہمی کی مہم شروع کر دی۔ مریم اورنگزیب کا مزید کہنا تھا کہ مساجد سے اسموگ کی احتیاطی تدابیر اختیار کرنے اور غیر ضروری گھروں سے نہ نکلنے کے اعلانات کیے جا رہے ہیں۔ 9 سے زائد مقدمات پر آگ جلانے والوں کے خلاف کارروائی کی گئی اور 15 FIRs درج کر کے 4 لاکھ روپے کے جرمانے عائد کیے گئے۔ دوسری جانب وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں امریکہ میں بھی اسٹیبلشمنٹ کی حکومت ہے، وہاں پاکستان سے زیادہ مضبوط اسٹیبلشمنٹ ہے۔ ہمیں نہیں لگتا کہ ٹرمپ بانی پیچائی کی رہائی کے لیے کہیں گے۔ ایک شخص کی خاطر کوئی بھی اپنے تعلقات خراب نہیں کرے گا۔ خواجہ آصف کا کہنا ہے امریکہ کے ساتھ جہاں 2 طرفہ تعلقات کی بات ہوگی ساتھ چلیں گے، لیکن جہاں ضرورت ہوئی بھرپور اختلاف کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ غزہ، لبنان اور عراق میں جنگ بندی ضروری ہے، اس معاملے پر کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ نسل کشی بند ہونی چاہیے اور نئی امریکی حکومت کو جنگ بندی کے لیے اقدامات کرنا ہوں گے۔ جنگ بندی اقوام متحدہ سمیت کسی بھی فورم پر ہو، خیر مقدم کریں گے۔ اور لاہور میں اسموگ کی صورتحال خطرناک حد تک پہنچ گئی۔ دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں لاہور کا آج بھی پہلا نمبر۔
لاہور سمیت پنجاب کے 18 اضلاع میں 12ویں جماعت تک تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے۔ صوبے میں سرکاری اور نجی تعلیمی ادارے آج سے 17 نومبر تک بند رہیں گے۔ کلاسز آن لائن ہوں گی۔ پنجاب حکومت نے اسموگ کی وجہ سے لاہور، ملتان، فیصل آباد اور گجرانوالہ ڈویژن میں 31 جنوری تک شہریوں کو ماسک پہننے کی ہدایت جاری کر دی۔ اسموگ SOPs کے تحت چنچی رکشوں پر بھی مکمل پابندی عائد ہے۔ خبر دیں گے فیصل آباد کے علاقے کھڈیاں وڑائچہ میں پولیس مقابلے میں 2 اشتہاری ملزم مارے گئے، ایک فرار ہو گیا۔ ہلاک ملزمان کی شناخت رضا مینا اور عمر فاروق عرف لکڑ کے نام سے ہوئی۔ پولیس کے مطابق ملزمان دوہرے قتل میں بھی مطلوب تھے۔ ملزمان نے 21 ستمبر کو جڑانوالہ میں 2 لڑکیوں کو قتل کیا تھا۔ ہلاک ہونے والے ملزمان بھتہ خور گلفام شاہ گینگ کے سرگرم رکن تھے۔ پولیس کے مطابق دونوں ملزمان ڈکیتی، بھتہ خوری اور قتل سمیت سنگین مقدمات میں ریکارڈ یافتہ تھے۔ ڈیرہ غازی خان میں تومی موڑ پر ٹرک اور وین میں تصادم سے 4 افراد جاں بحق ہو گئے، جہاں بحق ہونے والوں میں 3 اساتذہ بھی شامل ہیں۔ حادثے میں 5 افراد زخمی ہوئے۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق حادثے میں زخمی ہونے والوں اور لاشوں کو علامہ اقبال ٹیچنگ اسپتال منتقل کر دیا۔ وین میں سخی سرور کے پرائیویٹ سکول کا عملہ سوار تھا۔ بانی PTI نے ڈونلڈ ٹرمپ کی کامیابی پر خوشی کا اظہار کیا۔ رہنما پاکستان تحریک انصاف علی محمد خان کہتے ہیں، بانی PTI نے بتایا کہ جو بائیڈن کے دور میں مداخلت ہوئی اور اس دور میں جو منفی رویہ تھا، ٹرمپ کے آنے سے وہ نیوٹرل ہو جائے گا تو فرق تو پڑے گا۔ علی محمد خان کا مزید کہنا تھا کہ جب میں وزیر اعظم تھا تو میرا ٹرمپ سے رابطہ رہتا تھا اور ایک اچھا دوستانہ تعلق تھا۔ اگر وہ لوگ آتے ہیں جن سے اچھا تعلق رہا ہو تو یہ اچھی پیش رفت ہے۔ بانی PTI کی رہائی کا معاملہ پاکستان میں ہی مکمل ہوگا۔ تحریک انصاف نے ملک کی بہتری کے لیے قانون سازی کی ہمیشہ حمایت کی ہے۔ آئینی ترمیم پر اپوزیشن سے حکومت نے رابطہ کیوں نہیں کیا؟ ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے صدر بنے ہیں، انہیں اور امریکہ کو مبارک ہو۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کہتے ہیں، ٹرمپ کی جیت کا پاکستان میں جشن منانے والے خوش فہمی میں نہ رہیں۔ بیگانی کی شادی میں عبداللہ دیوانہ مثال سنی تھی، دیکھ بھی لی۔ خواہ مخواہ دیوانہ ہونے والوں کو دیکھ کر افسوس ہوا اور ترس بھی آیا۔ کامران ٹیسوری نے کہا کہ ٹرمپ کی جیت پر پاکستان میں مٹھائیاں بانٹنے والوں کا منہ کڑوا رہے گا۔ ٹرمپ کی جیت پر ڈھول بجانے والے پاکستانیوں کو صرف تھکان ملے گی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ خدا کرے ٹرمپ امریکہ کی معیشت بہتر بنائے اور دنیا میں امن لائے۔ موسم کا احوال شامل کریں۔ ملک کے مختلف علاقوں میں کہیں موسم سرد اور کہیں گرمی کا راج برقرار ہے۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک جبکہ پہاڑی علاقوں میں سرد رہے گا۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہر دھند کی لپیٹ میں رہیں گے۔ شہر قائد میں موسم آج بھی گرم رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی سمیت سندھ بھر میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران موسم گرم اور خشک رہے گا۔ کراچی میں آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34 سے 36 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ کراچی میں مغرب کی سمت سے ہلکی ہوائیں چل رہی ہیں۔ ہوا میں نمی کا تناسب 80% ریکارڈ کیا گیا۔ اور امریکی صدارتی امیدوار کیملا ہیرس نے شکست کو تسلیم کر لیا۔ کیملا ہیرس نے ڈونلڈ ٹرمپ کو کامیابی پر مبارکباد دی۔ کیملا ہیرس نے کہا کہ جمہوریت کا اصول ہے ہارو تو شکست تسلیم کرو۔ جمہوریت اور آمریت میں یہی فرق ہے۔ ہم انتخابی نتائج تسلیم کرتے ہیں اور امریکی صدر جو بائیڈن نے بھی ٹرمپ کو مبارکباد اور نیک خواہشات کا پیغام دیا۔ جو بائیڈن نے وائٹ ہاؤس میں ملاقات کی دعوت دے دی، کہا اقتدار کی منتقلی یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔ مقبوضہ جموں کشمیر اسمبلی نے کشمیر کی خصوصی حیثیت کی بحالی کی قرارداد منظور کر لی۔ بھارت سے آرٹیکل 370 بحال کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ مقبوضہ جموں کشمیر اسمبلی میں موجود BJP ارکان کی جانب سے قرارداد کی شدید مخالفت کی گئی۔ قرارداد نائب وزیر اعلیٰ اور نیشنل کانگریس کے رہنما سریندر سنگھ چودھری نے پیش کی۔ بھارتی حکومت نے 5 اگست 2019 کو آرٹیکل 370 یک طرفہ طور پر منسوخ کر دیا تھا۔ اور شہر قائد میں تجاوزات کے باعث ٹریفک جیم ہونا معمول بن گیا۔ اس وقت کراچی کے علاقے سندھی مسلم پر نمائندہ NTA نیوز برہان موجود ہیں، ان سے مزید صورتحال جانتے ہیں۔ جی برہان بتائیے۔ جی بالکل، ابھی ہم موجود ہیں کراچی کے علاقے سندھی مسلم میں، جو کھانے کے حوالے سے مشہور ہے۔ یہاں پہ دن میں سینکڑوں سے زائد گاڑیاں گزرتی ہے۔
जिस के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, छोटी और बड़ी गाड़ी और मोटरसाइकिल सवार भी शामिल होते हैं। यहाँ पे ट्रैफिक जाम होना एक आम मामूल का हिस्सा बन चुका है। ट्रैफिक जाम होने की बहुत सी वजूहत होती है, उसमें से एक अहम वजह जो है वो गैर कानूनी तजावुज़ात होते हैं। हमारे कैमरामैन आपको एतराफ़ में दिखाते हैं गैर कानूनी तजावुज़ात। माजी में इन गैर कानूनी तजावुज़ात को बहुत मरतबा ख़त्म किया गया, लेकिन फिर से इनको कायम व दायम कर दिया जाता है। इस सूरत हाल में ट्रैफिक पुलिस भी जो है वो काफ़ी नाकाम नज़र आती है। शहर कायद में रहने वाले के कई मसले होते हैं, उसमें से एक बुनियादी मसला जो है वो ट्रैफिक जैम है, क्योंकि गाड़ी हो या मोटरसाइकिल, रिक्शा हो या बस, सबको जो है वो ट्रैफिक जैम की कतार में घंटों खड़ा होना पड़ता है। और इस सूरत हाल में हमें ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कोई बेहतर हिकमत अमली नज़र नहीं आती। जी, अब आपको खबर देंगे, अमेरिका ने हाइपरसोनिक जौहरी मिसाइल का कामयाब तजुर्बा कर लिया है। अमेरिकी फौज ने जौहरी सलाहियत के हामिल मिनटमैन 3 बैनुल बराज़मी बैलिस्टिक मिसाइल के तजुर्बे की वीडियो जारी कर दी है। इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल मिनटमैन 3 को कैलिफोर्निया के वेंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से लॉन्च किया गया, जबकि मिसाइल की रफ्तार 15,000 मील फी घंटा से जायद है। हाइपरसोनिक जौहरी मिसाइल 30 मिनट में दुनिया भर में कहीं भी हदफ को निशाना बना सकता है। अफगानिस्तान ने बांग्लादेश को पहले वनडे मैच में 92 रन से शिकस्त दे दी। शारजा क्रिकेट स्टेडियम में अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 235 रन बनाकर आउट हुई। अफगानिस्तान की जानिब से मोहम्मद नबी 84, हशमतुल्लाह शाहिदी ने 52 रन की इनिंग्स खेली। बांग्लादेश के तस्कीन अहमद और मुस्तफिजुर रहमान ने 4-4 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में बांग्लादेश की टीम 35वें ओवर में 143 रन बनाकर आउट होगी। नजमुल हुसैन 47, सोमिया सरकार 33, मेहदी हसन मिराज 28 रन बनाकर नुमाए रहे। अफगानिस्तान के गजनफर ने 26 रन देकर 6 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर नसीम शाह ने कहा है कि मुकम्मल फिट होने के बावजूद क्रैम्प्स किसी भी वक्त हो सकते हैं। एडिलेड में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नसीम शाह ने कहा कि क्रैम्प्स रिकवर होने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। जब क्रैम्प्स पड़े तो वक्त कम था, इसलिए ओवर मुकम्मल नहीं कर सका। पहला वनडे करीब जाकर हारे थे, उम्मीद है दूसरा वनडे जीतकर सीरीज बराबर करेंगे। नसीम शाह का कहना है कि एडिलेड की पिच अच्छी है, मुस्बत क्रिकेट खेलना होगी। मैच के बाद इस पर बात हुई कि किन चीजों को बेहतर किया जा सकता है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए NT